مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں میں ہم خدا کے کلام میں سے روزے کی تعلیم اور روزے کے بارے میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان پر غور کر رہے ہیں، اور آج ہم غور کریں گے کہ کیا کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا، کیونکہ موسیٰ اور یسوع مسیح کے روزے کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں یہ تعلیم پھیلا رہے ہیں کہ موسیٰ نے تو مکمل روزہ رکھا، یعنی نہ اس نے کھایا اور نہ پیا، لیکن یسوع مسیح نے اپنے روزے کے دوران پانی استعمال کیا، کیونکہ جب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اسے بھوک لگی تو وہ بھوک لگنے سے لوگوں نے یہ صرف اخذ کر لیا کہ یسوع کو بھوک لگی، پیاس نہیں لگی، شاید وہ پانی پیتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ان دو سوالوں پر ہم غور کریں گے کہ کیا کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور کیا یسوع مسیح نے اپنے روزے کے دوران پانی کا استعمال کیا؟ کیا خدا کے کلام میں ایسی کوئی تعلیم ہے؟ میرے عزیزو، پہلے ہم روزے کی تعلیم جو بائبل مقدس میں ہے اس پر تھوڑا غور کریں گے، اور میں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا ان دو سوالوں کا۔ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ مسیح خداوند نے خود اس کی تعلیم دی کہ جب تو روزہ رکھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، سال کے کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ 40 روزے ہی نہیں، بلکہ سال کے کسی بھی وقت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف یہ ان 40 روزوں میں تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو پہلی بات کہ روزہ جو ہے وہ اپنے مشن سے سنجیدہ ہونے کا نام ہے، کہ جب علی اذر کو اسحاق کے لیے رشتہ لینے کے لیے بھیجا گیا، اور جب وہ سفر کرتے کرتے ربکا کے گھر میں پہنچ گیا تو انہوں نے کھانے پینے کا سامان رکھا، تو اس نے کہا جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو، مجھے میری بات کا جواب نہ ملے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ چھوٹا سا روزہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی اپنے مشن سے محبت تھی، وہ اپنے مشن سے سنجیدہ تھا، کہ جو اسے مشن ملا تھا اپنے مالک کی طرف سے، وہ اس میں سنسیئر تھا کہ جب تک وہ میرا مقصد پورا نہ ہو میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تو آج ایک خادم ہے، اس کا کیا مشن ہے؟ اس کا مشن ہے روحیں بچانا۔ اگر وہ اپنے مشن سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اپنے مشن سے پیار کرتا ہے، تو وہ خادم روزہ رکھے گا، وہ خادم دعا کرے گا، وہ خدا کی حضوری میں روزہ رکھ کر گریازاری کرے گا کہ خداوند تیری قدرت نازل ہو، اور جب وہ کسی جگہ پر منادی کرنے والا ہے وہ روزہ رکھے گا، وہ دعا کرے گا تاکہ اس کے وسیلے سے ایک جلالی کام ہو۔ یہ نہیں کہ اس کے روزے کی بنیاد پر خدا کام کرے گا، نہیں، اگر کوئی اپنے خدا کے دیے ہوئے مشن سے پیار کرتا ہے تو وہ روزہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے مشن سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں، ایک باپ کو کیا مشن دیا گیا؟ کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، اور اگر کوئی ماں، اگر کوئی باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، وہ ان کے لیے روزہ رکھیں گے۔ جو ماں اپنے بچوں سے سچی محبت کرتی ہے، جو باپ اپنے بچوں سے دلی محبت کرتا ہے اور ان کی روحانی تربیت کرنا چاہتا ہے، افسوس کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کے کھانے پینے اور پہننے کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی روحانی ترقی کی کوئی فکر نہیں کر رہے۔ آج اگر ایک ماں اپنے بچے سے، باپ اپنے بچے سے محبت رکھتا ہے تو وہ ان کے لیے روزہ رکھیں گے، وہ ان کے لیے خدا کی حضوری میں جھکیں گے، وہ ان کے لیے حضوری میں، خدا کی حضوری میں آئیں گے۔ دینا کرن، بہت بڑے انڈین خادم، اب خداوند کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے پاول کے لیے، جب وہ سویا ہوتا، بہت بچہ تھا، اس کے بیڈ کے پاس گھٹنے ٹیک کر میں
हिसाब से उसके लिए दुआ करता था, उसके लिए रोज़े रखता था, और आज वही पौल दीना करीम खुदा उसे लाखों लोगों में इस्तेमाल करता है। उसके वसीले से आज रूहें बच रही हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए रोज़ा रखें। फिर रोज़ा यीशु मसीह ने जो रखा, तो क्या उसमें पानी पिया? इस सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, रोज़ा जो लफ्ज़ है, पुराने अहदनामे में जब मूसा ने रोज़ा रखा तो लिखा उसने रोज़ा रखा और ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। तो जिन लोगों ने ये कहा कि यीशु पानी इस्तेमाल करता था, उन्होंने पहली ये बात की कि यीशु के बारे में ये नहीं लिखा कि उसने खाया ना पिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि यीशु के बारे में लिखा है यीशु को भूख लगी। मेरे अजीजों, कुछ बातें हम अपने पास से अख्ज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए, लफ्ज़ जो रोज़ा है और लफ्ज़ जो फाका है, दोनों का मतलब एक है। मूसा के लिए लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल हुआ, नए अहदनामे में लफ्ज़ फाका इस्तेमाल हुआ, तो उसका एक ही मतलब है। उसका जी असल ज़बान में लफ्ज़ है, उसका मतलब है इस हलक से नीचे कोई खाने पीने की चीज़ मत जाए। और जो मसीहों के बारे में ये कंसेप्शन है और गलत तालीम दी जाती है कि मसीह जनाब लंबा रोज़ा इस तो रख लेंदे ने कि तवे दी पक्की नहीं खाते तो बाकी सब कुछ खाई जाते, इसलिए लंबा रोज़ा 24 घंटे का भी रख लेंदे या 2 दिन का भी रख लेंदे। ऐसी कोई तालीम ना बाइबल में है, ना मसीहत में है, ना मसीही ऐसा रोज़ा रखते हैं। आज भी खुदा के ऐसे लोग हैं, आज भी मसीह से प्यार करने वाले ऐसे लोग हैं जो 3 दिन का मुसलसल रोज़ा रखते हैं, 7 दिन का मुसलसल रोज़ा रखते हैं और उसमें कुछ खाते और पीते नहीं। लंबा रोज़ा जब कोई रखता है, मसलन फ़र्ज़ करें एक शख्स कहता है मैं 20 दिन तक रोज़े में रहूँगा, और उसमें अगर वो ये कहता है कि मैं 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद पानी पी लूँगा या कोई लिक्विड ले लूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज भी खुदा ने अपने लोगों को बरकत दिया कि वो मुसलसल भी बगैर खाए पिए 3 दिन का भी 7 दिन का भी रोज़ा रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, दरअसल में रोज़ा जो है वो कोई खुदा की तरफ से ये नहीं कि खुदा हमारे रोज़ों से, बल्कि खुदा मुतासर होता है हमारी कमिटमेंट से कि हम अगर अपने मिशन से संजीदा हैं, अपने मिशन से प्यार करते हैं, तो तब हम रोज़ा रखेंगे। जो लफ्ज़ रोज़ा है उसका मतलब ही ये है कि अपनी जिस्मानी ताकत के ज़राए को बंद कर देना। रोज़े में हम अपनी जिस्मानी ताकत के ज़राए तो बंद कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, हम रोज़े में अपनी जिस्मानी ताकत के ज़राए ऑफ और रूहानी ताकत के ज़राए ऑन कर देते हैं। हालेलुया। जब हम जिस्मानी ताकत के ज़राए को बंद कर देते हैं तो खुदावंद रोज़े में हमारे आसमानी ताकत के ज़रिए खोल देता है। हमारा बदन तो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हम रूह में मजबूत हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा जो है यीशु मसीह ने जो रखा, उसमें यीशु मसीह ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। ये बिल्कुल कलाम के उलट तालीम है। और क्या हम सुबह से शाम तक को रोज़ा रख सकते हैं? दूसरा सवाल, कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब उसकी 26वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर सुबह से शाम तक का रोज़ा रखा गया है। मैं कहता हूँ रोज़े का जो पैटर्न टाइम बाइबल में है वो गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक है। रोज़ा किस टाइम पर रखना चाहिए, किस टाइम पर खोलना चाहिए, इसके लिए हम बाकायदा एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं डिटेल से। लेकिन रोज़े का जो पैटर्न टाइम है वो गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक है। यानी आज गुरूब आफ्ताब तक रखा और अगले दिन गुरूब आफ्ताब पर रोज़ा खोला। लेकिन आप अगर बीमार हैं या लंबा रोज़ा नहीं रख सकते, आपकी मजबूरी है, तो फिर आप तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रख सकते हैं। इसकी बाइबल मुक़द्दस में हमें इजाज़त है कि किसी बीमारी की वजह से, किसी हालात की वजह से, लेकिन रोज़े का जो पैटर्न टाइम है वो 24 घंटे है। तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें आप खुदावंद की हुज़ूरी में झुकें, रोज़ा रखें। रोज़ा हमारे बदन के लिए सेहत का बाइस बनता है, हमारी हेल्थ को बेहतर करता है, हमारे बदन के अंदर ताकत को पैदा करता है। यानी आप समझ रहे होते हैं कि शायद अगर हम रोज़ा रखते हैं
تو شاید بدنی طور پر ہم کمزور اگر ہو بھی جائیں تو کوئی پرابلم، لیکن میڈیکلی آج نئی ریسرچ کے مطابق جب ہم فاقہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بدن میں اور زیادہ اچھی تبدیلیاں آتی ہیں، موٹاپے سے ہم بچتے ہیں۔ تو دراصل میں کبھی بھی بائبل مقدس میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ مسیح نے اپنے روزے میں پانی پیا یا پانی استعمال کیا اور صبح سے شام تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ بائبل میں روزہ جو ہے اس کا ایک مقصد ہے، کلام میں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ تیری روٹی غریب کھائے۔ اب غور کریں، اگر آپ ان 40 روزوں میں 10 روزے رکھتے ہیں اور آپ 10 روزوں میں یعنی ایک روزے پر آپ 100 روپیہ بچاتے ہیں، فرض کریں آپ، کیونکہ سادہ خوراک سے روزہ رکھیں اور سادہ خوراک سے کھولیں، جو بھی گھر میں پکا ہے نارملی کسی کو پتہ نہ ہو آپ اس سے کھانا کھائیں اور روزہ رکھیں۔ لیکن اگر روزہ رکھ کے پورے گھر تے رو پایا ہے جی میرا روزہ جی رکھن لگے بھی جناب، وہ جی انہیں روزہ رکھنا جی مالٹے لیاؤ جی، سیب لیاؤ جی، فروٹ آ رہے ہیں، یہ کوئی مسیحی روزہ نہیں ہے۔ اور روزہ کھولتے وقت بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ کوئی مسیحی روزہ نہیں۔ روٹین میں جو بھی گھر میں پکا ہے اس سے آپ روزہ رکھیں۔ ایسے بھی خدا کے لوگ ہیں انہوں نے صرف پانی سے روزہ رکھا ہے، پانی پی لیا اور روزہ کمٹ کر لیا کہ میرا روزہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ کھانے پینے کا مقام نہیں ہے روزہ رکھنا، بلکہ ہم اس میں اپنے بدن کو جسمانی طاقت کے ذرائع سے روکتے ہیں اور روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تو روزہ سادہ خوراک سے رکھیں مکمل طور پر اور سادہ خوراک سے کھولیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ جی ہم روزوں میں گوشت کھا سکتے ہیں، تو اس پر بھی ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ کیا ہم روزوں میں گوشت کھا سکتے ہیں، کلام کے مطابق اس کی کیا تعلیم ہے۔ تو اب کلام میں لکھا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ تیری روٹی غریب کھائے۔ یسایہ کی کتاب 58 باب پڑھیں تو کلام میں یہ لکھا روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، یعنی اس کا مطلب ہفتے میں ایک روزہ رکھو۔ یہودی ویسے 2 روزے رکھتے تھے، لیکن ہفتے میں اگر ہم ایک روزہ رکھیں مسیحی، اور آج دنیا میں 5 ارب سے زیادہ کرسچنز ہیں اور ہفتے میں وہ ایک روزہ رکھیں اور وہ پیسے بچائیں، مثلا دیکھیں اگر 10 روزے ان 40 روزوں میں بندہ رکھتا ہے تو 10 روزے رکھنے پر وہ 1000 روپیہ اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اگر وہ کلام کے مطابق پیسے بچاتا ہے تو 1000 روپیہ اس کے پاس آ گیا، اس 1000 سے ایسٹر پر آپ کسی یتیم کو کپڑے لے دیں، یہ ہے روزہ۔ اور دیکھیں کرسچنز 5 ارب سے زیادہ ہیں اور سارے کرسچنز ہفتے میں ایک روزہ رکھیں اور جو پیسے اس روزے سے بچیں وہ پیسہ غریبوں تک پہنچے، تو پوری دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے۔ یہ روزہ جو خدا کہہ رہا ہے یہ دنیا بدل سکتا ہے، معاشی طور پر بھی، یعنی روزے کا ایک معاشی اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ اگر روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اور وہ پیسے جو ہم بچا رہے ہیں وہ غریبوں تک پہنچے، وہ یتیموں تک پہنچے اور غریبوں کی ضرورت پوری ہو۔ لیکن اگر وہ روزہ ہم رکھ کر اگر صبح روزہ رکھتے ہوئے ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا اور کھولتے ہوئے بھی اتنا پیسہ لگا دیا تو روزے کا مقصد مر گیا۔ اس لیے میرے عزیزو روزے کے اس پہلو کو بھی سمجھیں کہ وہ روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ پیسے بچا کر غریبوں تک پہنچیں۔ اس لیے میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں یہ کلام دوسروں تک پہنچے تو آپ بھی اس منادی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس منادی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کلام دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں کو قائل کریں کہ بھائی خدا کا کلام سنیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے اور اگر آپ کو برکت ملی ہے اور آپ پہلی دفعہ کلام سن رہے ہیں، یعنی ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں تک خدا کا کلام پہنچے۔ میں آپ کو ایک گواہی دینا چاہتا ہوں، ہم نے ایک ویڈیو بنائی طلاق پر، اور فیصل آباد کی ایک فیملی تھی، تو وہ طلاق اس کا شوہر اس کو دینے والا تھا،
اگلے دن اس نے طلاق دینی تھی، موجزانہ طور پر کسی نے وہی ویڈیو اس کو شیئر کر دی، اس بھائی کو۔ اس نے خدا کا کلام سنا، آنسوں سے اس نے توبہ کی اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی، آج وہ مکمل خوشحال ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کلام سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے، دوسروں کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ دوسروں تک اس کو شیئر کریں، اور جب دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو مسیحت کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی یہ سنیں، پانی پیا تھا، یہ کلام میں کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ جی توے دی پکی نہیں کھاندے تھے، باقی کو سارا کچھ کھاندے رہندے نے، یہ ان کا روزہ، یہ کوئی بائبل میں اس کی تعلیم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ تعلیم دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، اس کلام کے وسیلے سے خدا بہت زیادہ برکت دے، آمین۔